صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عالم دین، بزرگ ہستی، سادات کرام میں سے، اولیاء اللہ میں سے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ، آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ بالخصوص بچوں کے حوالے سے قوت حافظہ میں بہتری، کند ذہنی کا علاج اور نسیان، کند ذہنی اور نسیان ختم کرنے کا روحانی علاج۔ اکثر ہمارے ویورز اسٹوڈنٹس اس حوالے سے پوچھتے ہیں، بڑوں کو بھی بعض اوقات حافظے کا یادداشت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں۔ سبھی کے لیے سب سے پہلا وظیفہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ کو صبح نہار منہ تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ لکھ کر، انگلی سے لکھے یا اللہ لکھ کر خود کھائے یا کند ذہن بچے کو کھلائے، 7 دن یا 11 دن یا 21 دن جیسی ضرورت ہو یہ عمل کرتا رہے، یعنی کم از کم 7 دن یا 11 دن یا 21 دن کریں، انشاءاللہ کند ذہن بچے کا ذہن فوراً کھل جائے گا۔ بڑوں کی یادداشت کا مسئلہ ہے، اس میں بہتری ہوگی۔ دوسرا روحانی علاج قوت حافظہ کے حوالے سے، کند ذہنی اور نسیان، بھولنے کی بیماری، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہ عمل۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زعفران سے آیت الکرسی لکھ کر چاٹنا، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زعفران سے، اور دائیں ہاتھ پر لکھ لیں زیادہ بہتر ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زعفران سے آیت الکرسی لکھ کر چاٹنا، 7 دن تک روزانہ ایک بار یہ عمل کریں تو قوت حافظہ، نسیان اور بھولنے کی بیماری کے لیے نافع ہوگا، نفع مند ہوگا، مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح تیسرا علاج، جمعۃ المبارک کے دن عرق گلاب اور زعفران سے چینی کی پلیٹ پر، چینی کی رکاب یعنی پلیٹ پر سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 6 سے 8 تک، سورہ آل عمران 3 پارے میں ہے، 6 سے 8 تک آیات لکھیں اور آب زمزم اس میں ڈال کر، آب زمزم نہیں ہے تو پھر پانی سے دھو کر، پانی ڈال کر چینی کی پلیٹ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے پی لیں، انشاءاللہ العزیز قوت حافظہ اور ذہن میں تیزی حاصل ہوگی۔ چوتھا علاج، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک العلیم، اس کی کثرت اور مداومت یعنی ہمیشگی سے حقائق و معارف منکشف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقائق اور معارف جو ہیں وہ بندے پر کھلتے ہیں اور حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ 5واں علاج یہ بھی ہے، سورہ علم نشرح 30 پارے میں، چینی کی پلیٹ پر عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر 39 دن تک پلائیں، یعنی چینی کی پلیٹ پر عرق گلاب اور زعفران سے لکھیں گے، جو قلم ہوتی ہے اس سے یا پین میں یہ انک بن جائے گی، عرق گلاب اور زعفران کی پین میں ڈال کر تو اس سے لکھیں، چینی کی پلیٹ پر 39 دن تک پانی اس میں ڈال کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ نسیان اور بھولنے کی بیماری کے لیے یہ بے حد مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ یہ 5 عمل، 5 میں سے 4، 3، 2، کوئی ایک، جتنے آسانی سے ہو سکیں آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ جو بالخصوص بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا جن کو بھولنے کی بیماری ہے، نسیان کی بیماری ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد، ہمارے مسلمان جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے،
ہماری مشکلات میں حفاظت فرمائے، مشکلات سے ہمیں دور رکھے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، حضرت سلطان ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہستی، یعنی حکمرانی اور بادشاہت چھوڑ کر اللہ کی یاد میں محو ہونے والی یہ ہستی ہیں، اور پھر سادات کرام میں سے ہیں۔ یہ اس سے بڑا شرف ہے اور سب سے بڑا اعزاز اور شرف یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کے القابات کا ذکر کیا جائے تو القابات سے پہلے اسم گرامی آپ کا سید اشرف جہانگیر ہے، اور مختلف القابات، مشہور القابات میں غوث العالم، یعنی جہان کے فریاد رس، اس جہاں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ محبوب یزدانی، اللہ تعالیٰ کے محبوب۔ تارک السلطنت، سلطنت چھوڑنے والے، حکمرانی چھوڑنے والے۔ سلطان مخدوم میر اوحد الدین، اوحد الدین بھی آپ کے نام کا حصہ ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ، اور سلسلہ اشرفیہ کے آپ بانی ہیں۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، حتیٰ کہ دیگر سلاسل کے بھی آپ مشہور و معروف اولیاء اللہ میں گنے جاتے ہیں، شامل ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں سمنان شہر جو خراسان کا دارالسلطنت ہے، اس میں 707 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد گرامی وہ بھی اللہ کے نیک ولی، اولیاء کاملین میں سے بھی ہیں، سادات کرام میں سے بھی ہیں، اور سلطان بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سمنان کے حکمران، سمنان کے بادشاہ سید ابراہیم علیہ رحمہ، ان کے گھر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور چونکہ آپ کے والد گرامی وہ عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، سادات کرام میں سے بھی ہیں، اور ظاہری مرتبہ یہ ہے کہ سمنان کے بادشاہ بھی ہیں، تو سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ آپ نے اپنے ابتدائی علوم جو ہیں، ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی ہی سے پائی، حتیٰ کہ 7 برس کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا 7 قرات کے مطابق، یعنی قرات کے جو 7 طرق ہیں، 7 طریقے ہیں، ان 7 قراتوں کے ساتھ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی یاد کر لیا، اور پھر 14 برس کی عمر میں تمام متداولہ علوم جو اس دور میں رائج تھے، علوم دینی، علوم دنیاوی، ظاہری علوم، ان کو 14 برس کی عمر تک آپ نے مکمل ان میں مہارت حاصل کر لی۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اسلاف کے گھروں میں تربیت کا ماحول کیسا تھا، تعلیم کیسی ہوتی تھی، اور پھر بالخصوص یہ سادات کرام کا گھرانہ، اگرچہ ان کے والد گرامی حکمران ہیں، اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی تعلیم و تربیت دینی خطوط پر ہے، اور پھر اپنے شاہزادے کی جو حقیقت میں بھی شاہزادے ہیں، سید ہیں، سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہزادے ہیں، حقیقی شاہزادے ہیں، اور ظاہری شاہزادہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے کہ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے اور مقام پر پہنچ جائیں، حقیقی ان کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے، وہ دین ہی ہے، وہ دین سے منہ موڑنے والے نہیں ہو سکتے، وہ دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ اور آپ کے والد گرامی سید ابراہیم سمنانی علیہ رحمہ ہیں۔ تو پتہ چل رہا ہے ان نفوس قدسیہ کی ذوات مبارکہ سے، ان کی زندگیوں سے، کہ چاہے اللہ رب العزت حکمرانی بھی عطا فرما دے تو اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا اور دینی علوم کو نہیں چھوڑنا، چاہے بادشاہت مل جائے، علم دین حاصل کیا جائے اس کے ساتھ، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھرانے کو بھی
संवारा जाए, तालीम व तरबियत दी जाए। और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर जब ऐसे हुक्मरान और ऐसे बादशाह हुआ करते थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में से हों, सादात किराम में से हों, और फिर आलिम ज़ाहिर भी हों, आलिम बातिन भी हों, यानी कुरान और सुन्नत का इल्म भी रखने वाले हों, और फिर अल्लाह के वली भी हों, तो उनकी हुक्मरानी में कैसे अदल व इंसाफ होता होगा। इनके वालिद गिरामी ख़ुद भी जहाँ बाशरा हैं, अल्लाह के वली हैं, आलिम दीन हैं, वहीं पर अदल व इंसाफ फरमाने वाले थे। और फिर उनके बाद ये सैयद अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा ख़ुद भी हुक्मरान बने, बादशाह बने, और इन्होंने भी अदल व इंसाफ के साथ जितनी देर ये हुक्मरानी की मसनद पर जलवा अफरोज़ रहे, ये अदल व इंसाफ के साथ हुक्मरानी का निज़ाम चलाते रहे। अपनी रियासत, अपने मुल्क का निज़ाम और इंतज़ाम इन्होंने कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक उसको अपनाया, उसको चलाया, और लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत का सलूक किया। आज भी ज़रूरत इस अमर की है कि हमें ऐसे हुक्मरान हों जो आलिम दीन हों, जो आलिम ज़ाहिर हों, आलिम बातिन हों, और फिर सादात में से हों, मशाइख में से हों, औलिया में से हों, तो फिर सोने पर सुहागा। ऐसे अगर हमारे हुक्मरान हमें मिल जाएं तो फिर देखिए वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कैसे इस्लामी रियासत, क्योंकि हम मुल्क पाकिस्तान में हैं, मुल्क पाकिस्तान और दीगर इस्लामी जो ममालिक हैं उन तमाम में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हुक्मरान हमें नसीब हो जाएं, और लोग भी ऐसे हुक्मरानों को आगे लाएं, ऐसे लोगों को जो आलिम ज़ाहिर और बातिन हों। तो फिर देखिए कैसे वो जब हुक्मरान बनेंगे तो इन्हीं हुक्मरानों की तरह, जिन दो हस्तियों का बाप बेटे, दो अजीम हस्तियों का तज़किरा हो रहा है, इन्हीं की तरह वो अदल व इंसाफ के पैकर होंगे। वो कुरान और सुन्नत का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम, दीन इस्लाम का निज़ाम जो है उसी के मुताबिक अपनी रियासत, अपनी मुमलिकत को चलाएँगे, हुक्मरानी करेंगे, किसी पर जुल्म व ज़्यादती नहीं करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यानी अमर बिल मारूफ़, क्योंकि वो जानने वाले होंगे, ज़ाहिरी बातिनी उलूम कुरान और सुन्नत दीन इस्लाम की तालीमात से बहरावर होंगे, तो उसी के मुताबिक फिर वो जैसे अपने घर का निज़ाम चला रहे होते हैं वैसे ही अपने मुल्क का, जो धरती माँ जिसे हम कहते हैं, उस मुमलिकत और रियासत का निज़ाम चलाएँगे। बहरहाल हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमा इतनी कम उम्री में उलूम, ज़ाहिरी उलूम हासिल कर लिए, और बातनी फ़यूज़ व बरक़ात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत किराम, सादात किराम, आपके वालिद गिरामी से वो भी आपको हासिल रहीं। फिर इसके बाद 17 साल की उम्र में आप समनान के बादशाह बने। अपने मुल्क, अपनी रियासत समनान, जिसके हुक्मरान आपके वालिद गिरामी थे, बादशाह थे, तो आप भी सिर्फ 17 साल की उम्र में, ये हमारे असलाफ हर चाहे वो उलमा हैं, फ़ुक़हा हैं, औलिया हैं, सादात किराम हैं, सादात किराम अहले बैत किराम की औलाद में से हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की औलाद में से अक्सर वो हमारे लिए मशअल राह हैं। हम उनकी ज़िंदगियों का जब मुताला करते हैं, उनके ज़िंदगियों के बारे में पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी शान उन्हें अता फरमाई, कैसे वो अज़ीमत के पैकर थे, जिस फील्ड और शोबे से मुतल्लिक थे, वो ताल्लुक़ रखते थे, उसमें ऐसे ऐसे कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हैं कि वो आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं, रोशनी का मीनार हैं। आज भी अगर हम उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें, समझें, और उसके मुताबिक, जो कि कुरान और सुन्नत ही की तालीमात के मुताबिक इनकी ज़िंदगियाँ थी, तो हम भी ऐसी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं, अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में उनको अपना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल हमारे सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने वाली हस्तियाँ हैं। और जब इन्होंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्मरानी की तो अल्लाह ताला ने इन्हें अज़मत, रिफ़त और शान से नवाजा, और इनकी रियाया वो भी अमन और चैन, सुकून और इंसाफ उन्हें हासिल हुआ। इनकी रियाया इनका शिकवा करने वाली नहीं थी, इनकी रियाया इनके मोहब्बत के साथ नाम लेने वाली थी। चूँकि इन हस्तियों ने जब हुक्मरानी की तो हुक्मरानी का हक़ अदा कर दिया, इंसाफ के साथ, अदल के साथ, मोहब्बत के साथ हुक्मरानी की,
تو رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں یہ زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس جو بھی ظالم حکمران گزرے ان لوگوں کا بھی نام لیا جاتا ہے، لیکن برے لفظوں میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ان کی برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بہت ظالم تھا، رعایا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے والا تھا، ناانصافی کرنے والا تھا، قرآن و سنت سے دور جانے والا تھا، حلال حرام کی تمیز مٹانے والا تھا، چاہے وہ یزید ہو، حجاج بن یوسف ہو، اس کے علاوہ اسی کے رستے پر چلنے والے جتنے حکمران ہوں، اول تو ان کو یاد ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو برے لفظوں کے ساتھ ان کی برائیاں، ان کے ظلم وہ لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن ان عظیم ہستیوں کو، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں، جب ان کو یاد کیا جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، حضرت سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، محمد بن قاسم علیہ رحمہ، تو یوں اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ بھی شامل ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں سمنان عدل و انصاف کا مرکز بھی تھا اور علم و فن کا مرکز بھی تھا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی تھی، ہر ایک کو ان کے حقوق بہم پہنچائے جاتے تھے، اور علم و عرفان کا مرکز بن گیا کیونکہ خود علم و عرفان کے مرکز تھے۔ اسی طرح آپ نے تھوڑا ہی عرصہ حکمرانی کی اور پھر اس کے بعد آپ کا دل حکمرانی سے اچاٹ ہونے لگا، آپ کا دل حکمرانی میں نہیں لگتا تھا، تو آپ کا دل جو ہے وہ حکمرانی کی بجائے اللہ رب العزت کی محبت اور یاد میں محو ہوتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں اس حکمرانی کو، سلطنت کو، ریاست کو، بادشاہت کو چھوڑ دوں، اور بس جو حقیقی بادشاہت ہے، جو حقیقی سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے ساری کائنات، وہ سلطنت مجھے مل جائے، تو بس پھر راہ سلوک، اللہ کی یاد، اللہ کے راستے میں گھر سے نکل پڑے، اور اپنے بھائی ان کو سید محمد عارف، انہیں اپنی جگہ پر حکمران بنایا، جانشین بنایا، بادشاہت انہیں لوٹا دی، اور خود پھر مختلف علاقوں کا سفر کیا، مختلف علماء، صلحاء، فقہاء، حتیٰ کہ اولیاء کاملین صالحین ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس حاضر ہوئے اور تمام فیوز و برکات حاصل کیے۔ خاص طور پر شیخ رکن الدین علاء الدین سمنانی علیہ رحمہ، ان کے پاس پہنچے، شیخ عبدالرزاق کاشی علیہ رحمہ، امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید علی حمدانی علیہ رحمہ، یہ ایک سے بڑھ کر ایک نام ہیں، شیخ عماد الدین تبریزی علیہ رحمہ، اور دیگر جو اکابر اس وقت کے صوفیاء علماء تھے، ان سے علوم شریعت و طریقت و معرفت اور حقیقت، یہ سبھی علوم حاصل کیے، ان سے بہرہ بر ہوئے۔ پھر ابھی 25 سال آپ کی عمر ہے، تو جب آپ نے 25 سال کی عمر میں حکمرانی اور بادشاہت چھوڑی، اپنے بھائی سید محمد عارف ان کے سپرد سلطنت کی، تو پھر ہندوستان کے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہندوستان کے مشہور قدیم ہندی اور فارسی ادیب ملک محمد جائسی، انہوں نے لکھا کہ امت محمدیہ میں 2 ایسے عظیم ہستیاں گزری ہیں کہ جو ترک سلطنت کے لحاظ سے تمام اولیاء کاملین صالحین پر فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ ایک سلطان الطارقین حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ، اور دوسرے سلطان تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ۔ یعنی 2 ہستیاں ایسی ہیں خاص جنہوں نے اپنی بادشاہت، اپنی ریاست، حکمرانی چھوڑی اور اللہ کے راستے کی طرف نکل پڑے، اللہ کی یاد میں محو ہو گئے۔ اور حقیقت یہ ہے، عام طور پر بادشاہت کو چھوڑنا، کسی عہدے، کسی منصب کو چھوڑنا، اور بالخصوص وہ ایک ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہو، ایک ریاست کا سب سے بڑا منصب ہو، یہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، چاہے جتنا بھی بظاہر وہ عبادت گزار ہو، نیک ہو، عادل ہو، انصاف پسند ہو۔ لیکن یہ 2 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت چھوڑی اور پھر علم دین، علم شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت حاصل کی، اللہ کی یاد میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔
تصوف کے اصول کی طرف آپ نے کون سی کوششیں کی؟ چند علماء اور فقہاء اور صوفیاء کا میں نے ذکر کیا۔ جب ہندوستان کی طرف آئے تو سمنان سے نکل کر سمرقند، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ جو وسط ایشیا کی یہ روس کے ساتھ ریاستیں ہیں اور جو اس وقت بھی اسلامی علوم کا مرکز و محور تھیں، یہاں سے اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ اچ شریف پہنچے، ملتان بہاولپور کے قریب جو علاقہ ہے اچ شریف۔ جب اچ شریف آپ پہنچے تو یہاں پر مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری علیہ رحمہ یہ موجود تھے، اور یہ علاقہ اچ شریف آپ کی وجہ سے رشد و ہدایت کا مرکز تھا۔ یہاں پر مخدوم جہاں علیہ رحمہ کی خانقاہ میں 3 دن 3 راتیں آپ نے قیام کیا، مہمان رہے، اور خود آپ ہی کا بیان ہے کہ مخدوم جہاں سید جلال الدین بخاری علیہ رحمہ نے آپ کو اکابر مشائخ سے حاصل ہونے والے تمام روحانی فیوز و برکات اور سلسلہ سہروردیہ کی اجازت اور خلافت سے نوازا۔ تو یوں سلسلہ سہروردیہ کا فیضان اور پھر دیگر اکابر صوفیاء مشائخ ان کا فیضان آپ تک پہنچا۔ یہاں سے آپ رخصت ہوئے تو رخصت کے وقت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری علیہ رحمہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا آپ جلدی کریں اور دربار شیخ علاء الحق علیہ رحمہ وہاں حاضر ہو جائیں، وہ شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یوں مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ یہاں اچ شریف سے پھر دہلی پہنچے، دہلی میں تھوڑا سا وقت رکے، پھر دہلی سے بہار شریف اور پھر وہاں سے بنگال پہنچے، اور بنگال میں صوبہ ضلع مالیدہ اس کے ایک مقام پنڈو شریف جہاں شیخ علاء الحق والدین علیہ رحمہ جنہوں نے اس علاقے پنڈو شریف کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا ہوا تھا، وہاں لوگوں کو اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچا رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو شیخ علاء الحق علیہ رحمہ نے آپ کا شاہانہ انداز میں استقبال کیا، اور پھر شیخ علاء الحق علیہ رحمہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں مرید بھی فرمایا، اور سلسلہ چشتیہ کے ساتھ ساتھ دیگر سلاسل کی اجازت سے بھی نوازا، یعنی مجاز بنایا، آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ یوں مخدوم سمنانی علیہ رحمہ مختلف علماء، فقہاء، صوفیاء، اور یہاں شیخ علاء الحق، شیخ علاء الدین، ان کے بارگاہ میں مختلف روایات 12 سال کا بھی ذکر ملتا ہے کہ سخت مجاہدات اور ریاضات کیں، اور ان سخت ریاضات، مجاہدات، عبادات، ذکر و اذکار، ان سے گزر کر معرفت اور سلوک کی آپ نے منزلیں طے کیں۔ پھر اپنے ہی شیخ کے حکم پر مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بنگال سے شیراز ہند، جونپور اور بنارس کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوؤں کے مقدس مقام اجودھیا کے قریب، اجودھیا جو ہے اس کے قریب کچھوچا، جو اس وقت یو پی کا ضلع جونپور جو ہے اس کا حصہ تھا، یہاں پر قیام پذیر ہوئے، یہاں پہنچے اور یہیں کچوچا کو اپنی قیام گاہ بنایا، اور یہی کچوچا پھر کچوچا شریف بن گیا۔ یہاں پر ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، انسان، لوگ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آتے، مسلمان بھی حاضر ہوتے، غیر مسلم بھی حاضر ہوتے، اور کئی غیر مسلم لوگوں نے آپ کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کیا۔ آپ قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ باطن فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں زندگی کے آپ مختلف پہلوؤں پر مکمل عبور رکھتے تھے، مختلف شعبوں پر آپ کی ابتدائی زندگی کا ذکر ہوا، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کیں، ظاہری علوم حاصل کیے، فقہی علوم حاصل کیے، پھر باطنی علوم حاصل کیے، اور حکمران وقت بھی رہے، تمام مناصب پر رہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ریاضات، عبادات، مجاہدات کرتے رہے۔ تو باطنی علم تو آپ لوگوں تک پہنچایا ہی کرتے تھے، یہ تو آپ کا وصف تھا، اللہ کے ولی تھے، تزکیہ باطن کیا کرتے تھے، لوگوں کے باطن کی صفائی، باطن کی جلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اردو کے
اولین، حتیٰ کہ پہلے ادیب ہیں اور پہلے مصنفین میں شامل ہیں، بہت بڑے نثر نگار ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں۔ عربی فارسی اس زبان کے تو ماہر تھے کہ عربی آپ نے سیکھی، اور پھر فارسی علاقہ بھی آپ کا فارس تھا، خراسان، تو یہ زبانیں تو آپ کو آتی ہی تھیں۔ پھر اردو زبان پر آپ کو عبور حاصل ہوا، اور اس حوالے سے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے جو سابق سربراہ ہیں ڈاکٹر ابو الليث صدیقی، یہ اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں، انہوں نے دریافت کیا، انہوں نے پتہ چلایا کہ آپ کا ایک رسالہ اردو نثر میں اخلاق و تصوف بھی تھا، اور اس تحقیق کی پھر تائید پروفیسر حامد حسن قادری انہوں نے بھی کی کہ اردو میں سب سے پہلی نثری تصنیف، یعنی نثر میں لکھی ہوئی جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا یہی رسالہ اخلاق و تصوف ہے، جو کہ 658 ہجری بمطابق 1308 عیسوی میں، آج سے تقریباً 7 صدیاں پہلے یہ لکھا گیا، تصنیف کیا گیا۔ اور یہ قلمی نسخہ جو ہے ایک بزرگ مولانا وجیہ الدین علیہ رحمہ ان کے ارشادات پر مشتمل ہے، اور اس کے 28 صفحات ہیں، اگرچہ مختصر ہے لیکن اردو زبان کا یہ سب سے پہلا رسالہ ہے، سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اور پروفیسر حامد حسن قادری انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ رسالہ اخلاق و تصوف جو ہے یہ اردو نثر ہی نہیں، صرف نثر نگاری میں نہیں بلکہ اردو زبان کی بھی سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے پہلا رسالہ ہے، سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اور اردو نثر میں اس سے پہلے کوئی کتاب محققین ثابت نہیں کر سکے، محققین کے نزدیک یہی سب سے پہلی کتاب ہے، کوئی اور کتاب ثابت نہیں۔ تو محققین کی اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ اردو نثر نگاری کے پہلے ادیب بھی ہیں اور پہلے مصنف بھی ہیں۔ تو اردو زبان میں بھی حقیقی طور پہ دیکھا جائے اس حوالے سے تو اردو زبان کی تصنیف، تالیف اور نثر نگاری کے آپ بانی بھی کہلائے جا سکتے ہیں، اور اردو زبان میں آپ کی یہ خدمات، ان پر مزید کام ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کاملین صالحین جو ہیں وہ قرآن و سنت کا پیکر ہیں، وہ علم ظاہر و باطن کا پیکر ہیں، وہیں پر وہ ایک جو ان کا خاص علاقہ ہے اس علاقے کی زبان پر بھی، ادب پر بھی عبور رکھنے والے ہیں، اور اس کی دیگر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی ہیں، دیگر اولیاء کاملین صالحین ہیں، علماء کرام ہیں۔ بہرحال آپ کی تصنیفات کا ذکر کیا جائے، تصانیف 31 کے قریب ہیں جو آپ نے کتب تصنیف فرمائیں، لکھیں، لیکن وہ زمانے کے جو حالات ان کی بدولت ناپید ہو گئیں۔ 10 کتابوں کا ذکر ملتا ہے، 10 کتابیں ایسی ہیں جو آج بھی موجود ہیں اپنی صحیح حالت میں، اور عالم اسلام کی مختلف یونیورسٹیز، مختلف جامعات میں محفوظ ہیں۔ اکثر کتابیں فارسی میں تھیں، بعد میں ان کا عربی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ چند خاص اور مشہور کتابیں جو آج موجود ہیں، فوائد العقائد، عقائد کے فائدے، یہ کتاب فارسی میں ہے، یعنی اس میں عقائد پر ہی گفتگو ہوئی ہے، عقائد سے ہمیں ہماری کیسے بہتری ہوتی ہے، فلاح کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اور بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ آپ کے خلیفہ اور جانشین حضرت سید عبدالرزاق نور العین علیہ رحمہ جب عرب شریف حجاز مقدس گئے تو وہاں پر جو عرب کے لوگ تھے، اعراب تھے، انہوں نے تصوف کے مسائل جاننے کی کوشش کی، تو اس وقت آپ نے فوائد العقائد کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح لطائف اشرفی، یہ بہت اہمیت کی کتاب ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں تصوف، شریعت، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، ان کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بڑے آسان انداز میں بیان کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ آج بھی علماء اور صلحاء، اولیاء، ان کو صوفیاء کو لازمی پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ عام جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب فارسی میں ہے اور اس میں تصوف کے بڑے اہم اسرار و رموز بیان ہوئے ہیں، آپ نے بیان فرمائے ہیں، اور طریقت کے تمام سلاسل کے بزرگوں نے اس سے جو گزر چکے انہوں نے بھی استفادہ کیا، اس سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ کتاب دیگر یونیورسٹیز کی طرح یونیورسٹی آف کراچی کی لائبریری میں بھی محفوظ ہے، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا اردو ترجمہ حاصل کر کے یہ خود پڑھنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، گھر میں
موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح مکتوبات اشرفی، آپ کے مکتوبات کا مجموعہ، بشارت المریدین، مریدین کے لیے بشارت اس لحاظ سے کہ ان کو کن کن چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پھر اشرف البیان، یہ حضرت شاہ سلطان سید محمد اشرف جہانگیر سندانی علیہ رحمہ نے غالباً 727 ہجری میں اس کو تحریر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا عظیم نسخہ ہے، اپنے ہاتھ سے تحریر کیا، اور پھر اس کا فارسی میں بھی ترجمہ کیا گیا، ترجمہ بھی تحریر آپ نے خود فرمایا۔ بہرحال یہ آپ کی خدمات ہیں، اور سلسلہ چشتیہ شرفیہ جس میں سلسلہ سہروردیہ قادریہ کا بھی فیضان موجود ہے، یہ سلسلہ آج بھی بر صغیر پاک و ہند میں موجود ہے، بالخصوص کراچی میں بہت بڑا مرکز ہے، اس کے علاوہ لاہور اور دیگر شہروں میں۔ اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ جو سلطان وقت تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں تسخیر عطا فرمائی، لوگوں کے قلوب کے سلطان بنے۔ بالآخر آپ کا وصال ہوا۔ مختلف روایات 28 محرم الحرام کا بھی ذکر ملتا ہے، اور پھر مزار مبارکہ آپ کا کچوچا شریف میں ہی ہے، صوبہ اتر پردیش جو ہے یوپی انڈیا میں۔ آپ کا عرس جو ہے بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، پوری دنیا سے مسلمان بالخصوص حاضر ہوتے ہیں اور فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد، آنے والی نسلوں، ہمارے حکمران، تمام مسلمانوں کو ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا بنائے، اور ان جیسے حکمران ہمیں عطا فرمائے۔ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، ہمیں جوائن کیا ایک ہمارے لسنر ہیں، غالباً حافظ عاطف صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، نائس ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، اور کہتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کویشچن کیا، بہت لین تھی، کہ کسی بچی کے بارے میں بتایا ہے، لڑکی کے بارے میں، کہ اس کے پیچھے کوئی لڑکا تھا اور وہ اس سے جھوٹ بولتا تھا، اور پھر وہ نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا تھا لڑکا نکاح، اور پھر اب اس کا نکاح غالباً جو مجھے سمجھ آئی ہے اپنے رشتہ داروں میں ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ معاملات اور بھی تو میں عرض کر دوں، ان معاملات میں ان سے چونکہ اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہوتے ہیں، نوجوان نسل ہماری بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بحیثیت انسان غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، جس کا حق تلف کیا، جس کے ساتھ زیادتی کی، اس سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب جو بھی نوجوان ہے اسے یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرے اور توبہ کرے اور ایسے معاملات سے بچے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے مرد ہوں عورت ہوں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق مختصراً جو مجھے سمجھ آیا اس کے حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کی جائے، آئندہ ان کاموں سے بچا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ضیاء آوان ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں نماز فجر اور مغرب کب تک قضا ہونے کا ٹائم ہے، یعنی ان کا وقت کب تک ہے؟ اور کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، سانحہ مری پہ دل افسردہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت شیریں زباں اور بہت ذہین انسان ہیں، ہر سوال کا جواب اطمینان سے دیتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کا شکریہ۔ نماز فجر کا وقت طلوع آفتاب تک ہے، سورج نکلنے سے پہلے تک، اور اسی طرح مغرب کا وقت جو ہے عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اگرچہ مغرب بہتر یہی ہے کہ جو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی نماز ادا کر لی جائے، کسی عذر کی بنا پر رہ جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مغرب کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں فاطمہ صاحبہ،
انہوں نے کہا کہ نورید کا معنی بتا دیں اور بڑی مہربانی ہوگی۔ جی نورید آپ نے لکھا، عربی زبان کا لفظ ہے نوریدو، اس کا معنی ہم چاہتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا تو ہم ارادہ کرتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اب ارادے اور خواہش کے معنی میں ہے، لیکن اب ہمارے اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی خاص معنی اور مفہوم بھی نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کوشش کی جائے کہ بچہ ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے ناموں کی نسبت سے نام رکھے جائیں، یا اللہ کے ساتھ نسبت کے طور پر عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے نام رکھے جائیں، یہی بہتر ہے۔ شخصیت پر نام کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بچیاں ہیں تو صحابیات رضی اللہ عنہن، امہات المومنین رضی اللہ عنہن، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی جو خواتین ہیں، عفت مآب عزت والی مقدس خواتین، ان کے نام پر انبیاء کرام علیہ السلام کی والدہ ہیں سیدہ مریم، ان کے نام پہ رکھا جا سکتا ہے، تو یوں تاکہ برکت حاصل ہو۔ تو اس طرح کے نام جن کا کوئی خاص معنی اور مفہوم نہ ہو ان سے بچنا چاہیے۔ اچھے نام رکھیں گے جیسے میں نے عرض کیا تو انشاءاللہ برکت ملے گی، نام کا اثر شخصیت پر ہوگا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں بشرا صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بہن کے گردے میں درد ہے، پتھری ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیہ مبارکہ 74، 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، پانی بھی پلائیں، ویسے بھی دم کرتے رہیں، میڈیسن بھی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور انہوں نے دعاؤں سے نوازا کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو عزت عطا فرمائے، سلامتی سکون عطا فرمائے، اللہ کے سوا کسی کی بھی محتاجی سے بچائے۔ علی رضا صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں جو اذان دیتے ہیں وہ کون سی اذان ہوتی ہیں؟ جی جو عام اذان ہے فجر کے علاوہ وہ اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت۔ نجمہ صاحبہ مانا والا سے کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پیسے چوری ہو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے میں نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ نام اور ماں کا نام لکھ کے دبا دیں پتھر کے نیچے، بھاری چیز کے نیچے، تو کہتے ہیں کہ اپنا نام یا چور کا نام؟ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے چوری کون کرتا ہے، وہ ہمارے گھر میں ہی ہے، تو جب چور کا اگر واقعتاً پتہ ہے تو اس سے پیسے نکلوانے چاہیے۔ اکثر عام طور پہ بچے یا کوئی اور شرارت کے طور پر یا جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پیسے اٹھا لیتا ہے، گھر میں سے ہی ہوتے ہیں، تو بالکل اس سے نکلوا لیں۔ باقی اگر چور نامعلوم ہو تو جب پتہ نہیں ہے تو اپنا اور اپنی ماں کا نام، جس کا وہ پیسے یا چیز گم ہوئی ہے وہ لکھنا ہوتا ہے، اس جس کی چیز گم ہوئی ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا خالد صاحب فیصل آباد سے، پرائز بانڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہم خرید کے رکھ لیتے ہیں اس کا جو انعام نکلتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں مختصراً بتا دیتا ہوں، مزید آپ کسی بھی دارالافتاء میں، کسی بڑے مدرسے میں جا کر مفتی صاحب سے مکمل تفصیل آپ بیان کریں گے کہ کس بانڈ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جو پرائز بانڈ حکومتی سطح پر ہیں ان میں بھی مختلف اقسام ہیں، لیکن عام طور پر ان کے بارے میں یہ علماء نے کہا کہ بالکل وہ جائز ہیں، وہ کرنسی ہی کی طرح ہیں، ان سے جو انعام بھی ملتا ہے۔ باقی آپ مزید تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ دارالافتاء میں سوال بھیجیے، وہاں سے فتویٰ لے لیجئے۔ محمد دین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ جو مسجد 2 منزلہ ہوتی ہے، اگر اس میں اوپر یا نیچے نماز پڑھی جا رہی ہو، غالباً جماعت کا آپ کہہ رہے ہیں یا اکیلے بھی نماز پڑھی جا رہی ہو، تو کہتے ہیں کہ دوسری منزل پر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یا قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری منزل پر؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اگر تو با جماعت نماز ہو رہی ہے، فرض نماز، تو فرض کا وقت ہے، فرض میں نماز میں شامل ہو جائیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا سنت ہے، اور نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ مرد کو پڑھنا وہ واجب ہے۔ ہاں اگر آپ نے نماز پہلے کسی اور مسجد میں پڑھ کے آ گئے ہیں تو اب آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر قرآن پاک پڑھیں، وہاں بیٹھ کر، جہاں اگر جہری نماز ہے مغرب اور عشاء اور فجر کی تو قرات کی آواز نہ آئے، کیونکہ
قرآن پاک کو سننا بھی توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے برعکس قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس سے آپ کہہ دیں کہ بھئی تھوڑا آہستہ پڑھ لیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، کہ آپ اس کی آواز آپ کے کانوں سے نہ ٹکرائے، یا پھر آپ اس وقت وہاں اتنا دور اوپر دوسری منزل پر یا دور جا کے پڑھیں جہاں آپ کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہ آئے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں سحرش عرفان ہوں، فیصل آباد سے، اور سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جو کام نہیں کرنا چاہتی پھر بھی وہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جی اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ باوضو رہیں ہمیشہ، اور تسبیحات پڑھتی رہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے رہیں، یا اللہ یا سلام پڑھتی رہیں، درود پاک پڑھتی رہیں، اللہ کے دیگر اسماء مبارکہ میں سے کچھ پڑھتی رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں، نماز لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں، باوضو رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں ملک پور سے افضل بات کر رہا ہوں، اور السلام علیکم کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روزانہ سنتا ہوں بھائی۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا آفاق کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہے، پر اسے وہاں ابھی تک کوئی نوکری نہیں ملی، ہم بہت پریشان ہیں، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، بہت بہت شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اپنے بھائی سے کہیے باوضو رہے اور نماز کی پابندی کریں، اس کے ساتھ کوئی بھی درود پاک، درود تنجینا، درود تاج، یہ پڑھے جتنا آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ خاص طور پر کیا پڑھنا اس نے، یا مسبب الاسباب پڑھتا رہے وظیفے کے طور پر، اے اسباب پیدا فرمانے والے، یا رزاقو پڑھتا رہے، اے رزق عطا فرمانے والے، یا باسطو پڑھتا رہے، اے رزق میں وسعتیں آسانی عطا فرمانے والے، یا باسطو یا رزاقو، اس کی کثرت کرے، اور یا مسبب الاسباب، اس کی کثرت کرے، اور درود پاک بھی وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے۔ بالخصوص 3 نفلی روزے اسے کہیں کہ وہ رکھے، اور فجر کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز کے بعد 3 دن اشراق تک بیٹھ کر یا رزاقو یا رزاقو ہر دن روزانہ 10 ہزار مرتبہ پڑھے، اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہتری فرما دے گا جواب کے معاملے میں۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں بھائی آپ سے کوئی وظیفہ، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے، انہوں نے کہا کہ ابو اور امی کے درمیان ڈائیورس ہو گئی ہے، ابو جو ہیں وہ امی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ، یا حافظو کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا حافظو یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا، یا اللہ یا سلام وہ پڑھتی رہیں کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد خیر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ تمام ویورز، تمام لسنرز، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد